أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ ان کو پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان اور نیک لوگوں کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ دے گا، اور ان کو دنیا میں بھی فتح و نصرت اور عزت و حرمت حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اسلام نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ہر وقت ان کی ادائیگی میں لگے رہنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انعامات حاصل ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کو ان کے کفر کے مطابق عذاب دے گا۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا نہیں مانتے جیسا انہوں نے اپنے بارے میں خود فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے سو تم اسی کی عبادت کرو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، اس لیے نصارہ کافروں میں شمار ہے، اور کفر کی وجہ سے ان کو آخرت میں شدید اور دائمی عذاب ہوگا۔ یہود بھی کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، لہذا وہ بھی آخرت میں دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن حکیم کی آیتیں ہیں۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ دوسرے واقعات کی طرح یہ قصہ بھی غیب کی خبروں، آپ کی نبوت کے دلائل اور نصیحت و حکمت کی باتوں میں سے ہے جو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ کیونکہ آپ اس واقعے سے واقف نہیں تھے، وحی کے ذریعے اس کا علم حاصل ہونے کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح بیان فرمایا جس طرح بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے تھے۔ اگر اب بھی عیسائی آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، جس طرح سورج کی روشنی کا انکار کرنے والا نابینا کہلاتا ہے، اسی طرح حقیقت کا منکر بدبخت اور بد انجام ہوتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ابن ابی حاتم نے حضرت حسن کی روایت سے بیان کیا کہ نجران کے دو راہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے فوراً جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اس پر ذالک نتلوہ سے لے کے
ممترین تک 3 آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اہل نجران میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام السید اور دوسرے کا نام عاقب تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے یا اس کی خبر دے رہے ہیں؟ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر اللہ کا حکم لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کو بتا دو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تشریح اس آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو میں نے صرف باپ کے بغیر پیدا کیا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں نے تو ان سے پہلے حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا اور مٹی سے آدم کا پتلا بنا کر اس کو کہہ دیا کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو گیا۔ اگر صرف باپ نہ ہونے کی بنا پر حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں تو حضرت آدم ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ حالانکہ حضرت آدم کو تم خود بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، پھر حضرت عیسیٰ کو کیوں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو؟ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے کہ وہ جس کو جس طرح چاہے پیدا فرما دے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے رب کی طرف سے یہی حق بات ہے جو آپ کے پاس آ چکی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، لہٰذا آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت میں قیاس کا شرعی حجت ہونا بھی ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جواز کو تخلیق آدم پر قیاس کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔